الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ سننا ہے، آج کون سی داستان سننی ہے؟ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج ہوگا جو قصہ وہ ہے ایک بہت ہی پیاری داستان ہے عشق کی، ہجرت مدینہ کی رات۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دولت خانے سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ مکرمہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا اور کسی جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جگہ پہلے ہی طے ہو چکی تھی وہاں پر تشریف لائے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ کہیں کفار ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچے۔ بہت سارے ایسے ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے غار ثور تک کا سفر پیدل طے کیا ہوگا۔ یہ ہزاروں فٹ اونچا پہاڑ ہے اور اس کے اوپر یہ غار موجود ہے۔ آج بھی اکیلے چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب دشمن کے پیچھا کرنے کا خوف ہو، قدموں کے نشان کسی کو پتہ نہ چل جائیں اور رات کا اندھیرا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کاندھوں پہ سوار کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر کیسے طے کیا ہوگا؟ یہ کیسا عشق رسول تھا، یہ کیسا جذبہ تھا جنہیں بلندی کی طرف لیے جا رہا تھا۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار ثور کی صفائی کی اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر تشریف لے گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ میرے آقا آرام فرمانے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا اور سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا جو بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹ رہا تھا، مگر جانثار نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار پر نثار ہو گئے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھا تو میرے آقا بھی بے قرار ہو گئے۔ پوچھا اے ابو بکر کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا اور زخم بھی اچھا ہو گیا۔ 3 رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں رونق افروز رہے۔ کفار مکہ نے آپ کی تلاش میں مکہ پاک کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک بھی پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر حفاظت خداوندی کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار آپس میں کہنے لگے اگر اس غار میں کوئی انسان ہوتا تو نہ مکڑی جالا بنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرا گئے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حالانکہ صدیق اکبر نے عرض کیا حضور اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا قرآن مجید میں کچھ اس طرح موجود ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر سکینہ اتر پڑا،
وہ بالکل ہی مطمئن اور بے خوف ہو گئے، اور چوتھے دن یکم ربیع الاول دوشنبہ کے روز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار سے باہر تشریف لائے اور مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔ اس غار ثور کے مبارک واقعے کو قرآن مجید نے کن لفظوں میں بیان کیا ہے؟ عشق کی داستان، آئیے قرآن کی زبان سنتے ہیں۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہے نا قربانی، ہے نا عشق رسول کی شاندار داستان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، صدیق اکبر کی غار ثور والی نیکی ایک طرف۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیسا شرف ملا کہ سارے عالم میں اس غار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کوئی ساتھی تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویسے تو ہم اپنے سلسلے میں آپ کو قصہ قرآن سنایا کرتے ہیں، مگر آئیے آج آپ کو اس غار کا دیدار بھی کراتے ہیں۔ یقین جانیے جب میری پہلی بار اس غار میں حاضری ہوئی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسا غار تھا، اور کیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگے کہ اگر دشمن اپنے پیروں کو دیکھیں گے تو ہم تک پہنچ جائیں گے۔ واقعی وہ بڑی بظاہر چھوٹی سی جگہ ہے، مگر اس چھوٹے سے غار میں عشق کی وہ داستان رقم کی گئی ہے جو آج بھی سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ارے جس داستان کو، جس عشق کے اس منظر کو قرآن نے بیان کر دیا، اب اس کے مبارک ہونے میں اور کیا کسر رہ جاتی ہے۔ آئیے آپ کو غار ثور لیے چلتے ہیں، کچھ مناظر غار ثور کے دکھاتے ہیں۔ پھر اٹھا غار ثور کی مبارک فضاؤں میں ہم موجود ہیں۔ ہجرت مدینہ کا سفر، میرے آقا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ پر چڑھ کر اس غار کے قریب پہنچ گئے۔ پھر عاشق اکبر نے وہ عظیم داستان رقم کی جو آج بھی سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تصور ہی ہمیں جھمانے کے لیے کافی ہے، یہ تصور ہی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بہت ہے کہ اس وقت، جی ہاں عین اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس غار میں ہم بیٹھے ہیں، یقیناً یہی کہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے۔ میرے آقا نے یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ بخش دے میری ایک خطا یا خدا، بخش دے میری ایک خطا یا خدا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو جتنی بار بھی سنیں نیا ہی لگتا ہے، دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے۔ اللہ کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عشق رسول کے صدقے ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ قرآن لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.